حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے تو لکھنا جانتے نہیں تھے، اس لیے کہ حضور تو ان پڑھ تھے، نہ کتاب دیکھ کر پڑھنا جانتے تھے اور نہ قلم سے ہاتھ سے لکھنا جانتے تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سرکار کو لکھنا نہیں آتا تھا، وہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی تھالی میں چھید کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، جی آپ لوگوں نے شروع میں جو چھوٹا سا کلپ دیکھا ہے اور تھمنیل میں کیا لکھا ہوا تھا وہ بھی پڑھا ہے کہ طاہر گیاوی وہابی کافر و مرتد ہو گیا ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ لوگوں نے صحیح سنا ہے اور صحیح پڑھا ہے، طاہر گیاوی کافر و مرتد ہو گیا ہے۔ مگر کس بات کے لیے کافر و مرتد ہو گیا ہے؟ کیوں کافر و مرتد ہو گیا؟ آخر اس نے کیا لفظ کہا جو کافر و مرتد ہو گیا ہے؟ اب ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا دوستو۔ آپ اگر ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے، تب آپ کو کلیئر آپ کے سامنے آ جائے گا کہ طاہر گیاوی کیوں کافر ہو گیا۔ آئیے پہلے میں آپ کو ویڈیو کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو جواب بھی سناؤں گا ساتھ ہی ساتھ میں۔ پہلے ہم طاہر گیاوی کا ویڈیو کو دیکھتے ہیں پورا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے تو لکھنا جانتے نہیں تھے، اس لیے کہ حضور تو ان پڑھ تھے، نہ کتاب دیکھ کر پڑھنا جانتے تھے اور نہ قلم سے ہاتھ سے لکھنا جانتے تھے۔ امی تھے آپ۔ امی کے معنی ہے مادر ذات، ماں کے پیٹ سے جیسے آیا ہے اسی حالت پر رہ گیا۔ تو ماں کے پیٹ سے تو کوئی پڑھ لکھ کر آتا نہیں ہے، سارے لوگ ماں کے پیٹ سے ان پڑھ آتے ہیں، اور اسی ان پڑھ حالت میں اگر عمر بھر رہ گئے تو اس کو امی کہا جاتا ہے۔ ہمارے آقا سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی حروف دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے تھے اور قلم سے لکھنا نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سرور کائنات آقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھا۔ قرآن نے فخر کے ساتھ حضور کا لقب امی ذکر کیا ہے، النبی الامی۔ یہ ایسے پیغمبر ہیں کہ جو امی ہیں، ان پڑھ ہیں۔ کہ حبیب آقائد عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، جاہل نہیں تھے، بے علم نہیں تھے۔ علم تو اللہ پاک نے سب سے زیادہ آپ کو عطا فرمایا، کوئی آپ کے ٹکر کا علم میں ہے ہی نہیں۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم والے نبی اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہاں، ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ جی ہاں دوستو، طاہر گیاوی کا سوال کو آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا کہ کس وجہ سے طاہر گیاوی کافر و مرتد ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ طاہر گیاوی کس طرح سے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آئے، توہین کرتے ہوئے نظر آئے۔ بات بات پر یہ کہہ رہے ہیں نبی ان پڑھ ہے، نبی کو لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا، بات بات پر کہہ رہے ہیں۔ مگر دیوبندی کا ہی علماء، دیوبندی کا ہی مفتی کا جواب ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ اب جواب کو بھی سن کر جائیں گے دوستو۔ یہ جو طاہر گیاوی وہابی کہہ رہا ہے نبی کو لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سرکار کو لکھنا نہیں آتا تھا، وہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی تھالی میں چھید کرتے ہیں۔ وہ بے وفائی کر رہے ہیں، وہ نمک کو حرام کر رہے ہیں۔ جو اللہ کا قلم ہو، تم کہتے اسے قلم چلانا نہیں آتا تھا؟ نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ نے ساری کائنات کو جس کے ذریعے لکھا ہو، اسے لکھنا نہیں آتا تھا، اسے پڑھنا نہیں آتا تھا۔ جی، جس کی حدیثوں کو پڑھ کر میں اور آپ اگر دانشور اور عالم ہو جائیں تو ہم علامہ فہامہ آیت اللہ مجتہد کہلاتے ہیں، اور وہ سرکار کو پڑھنا نہیں آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا۔ یہ ہم پہ کرم کیا، نبی نے قلم ہاتھ میں نہیں لیا۔ یہ پوری انسانیت پر احسان کیا، سرکار نے قلم ہاتھ میں نہیں لیا۔ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں لکھ دیتے تو ہر امتی اسے قرآن شریف سمجھ کر بیٹھ جاتے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول نے کچھ نہیں لکھا، کچھ نہیں لکھا۔ آپ کو تو سمجھ میں آ گیا ہوگا دوستو۔ اب جواب بھی سن کر پورا جائیے گا، کیونکہ اگر آپ سوال سنے ہیں تو جواب بھی سننا ضروری بن جاتا ہے۔ اگر آپ اس وہابی کو کافر و مرتد ہونے میں شک کرتے ہیں تو آپ بھی کافر ہو جائیں گے دوستو۔ آئیے پہلے ہم اچھے سے جواب کو بھی سن لیتے ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہا اللہ وہ ذات اقدس ہے جس نے امیین میں
इन्हीं का एक नबी भेजा है। उम्मी वाहिद है, उम्मीयीन जमा है। उम्मीयीन कहते हैं अनपढ़ लोग, ये अरब के मुआशरे की बात है। लेकिन सरवर कायनात का जो माना और लक़ब आता है उम्मी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी, वहाँ माना हम ये नहीं करेंगे, ये अदब रिसालत के ख़िलाफ़ है, शान रिसालत के ख़िलाफ़ है। अनपढ़ अवाम के लिए तो तर्जमा है, पैगम्बर के लिए तर्जमा करेंगे अल्लाह का शागिर्द। उम्मी का माना अल्लाह का शागिर्द, ये नबी की ज़ात के शान के मुताबिक तर्जमा है, वरना अनपढ़ का लफ्ज़ तो शान रिसालत के ख़िलाफ़ है। लोग अनपढ़ तर्जमा इसलिए करते हैं कि हुज़ूर पाक का दुनिया में कोई उस्ताद नहीं है। भाई जब दुनिया में कोई उस्ताद नहीं है तो इसकी जगह आसानी से कह दें अल्लाह का शागिर्द, बात फाइनल हो जाएगी, बात ख़त्म हो जाएगी। इसमें अनपढ़ लफ्ज़ लिखना और कहना ये बहुत बुरा है। मैं बाज़ औक़ात रोडों पे गुजरता हूँ, अल उम्मी का तर्जमा वो लिखा होता है कि अनपढ़, तो मैं बहुत हैरान हूँ, पता नहीं है कोई लुग़त को देख के, कोई डिक्शनरियों को देख के इन्होंने तर्जमे किए हैं, वरना शान रिसालत की बात कुरान से देखते, रसूलुल्लाह के फरमान से देखते, सहाबा और अहले बैत के अमल से देखते, उनके तौर और तरीके से देखते, तो ये तर्जमा ना होता, तर्जमा होता अल्लाह का शागिर्द। नबी अल्लाह का शागिर्द है, नबी किससे पढ़ता नहीं है, ये याद रखें। हत्ता कि जिब्राइल भी नबी का उस्ताद नहीं है, यह आपके जहन में होना चाहिए। जिब्राइल को आप उस्ताद नहीं कह सकते। सामाईन के बारे में देवबंदी मज़हब के मौलवी क्या लिखते हैं ये देखिए किताब है तोहफ़ा बरेलवियत, सफ़ा नंबर 8 पर लिखा है, यकीनन हुज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का गुस्ताख और बेअदब, बिलक़ता वल यकीन काफिर, अकफर, बेईमान, दज्जाल, मरदूद व मलऊन, जहन्नमी, जाल, मुज़िल, अखबसुल खलाइस, बदतर अश-शैतान लईन है। अल-मुख्तसर ये कि ताहिर गयावी वहाबी ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उम्मी का माना अनपढ़ करके अपने ही मुफ्ती के फरमान से बेअदब हुए और फिर बेअदब होकर काफिर, अकफर वगैरह होकर जहन्नम रसीद हो गए। सामाई किताब बेअदब बेनसीब, इसके सफ़ा नंबर 71 पर देवबंदी मज़हब के मौलवी लिखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं अंडरलाइन कर दिया गया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी करने वाला काफिर है, जो कोई उसके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। लिहाजा देवबंदियों को चाहिए कि होश के नाखुन ले और इस बदज़बान बदकलाम ताहिर गयावी वहाबी से किनारा कशी इख्तियार कर ले, वरना वो भी अपने घर की ही किताब की रोशनी में काफिर हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे तक शेयर करने की कोशिश करें। बोलने और सुनने में कोई किस्म की गलती हो तो हमें छोटा भाई समझकर माफ़ कीजिएगा। दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।